اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس سیرت میں 7ویں کلاس کا 6واں موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے جواب میں قریش مکہ نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے، اور جب وہ پروپیگنڈے کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے اس دعوتی عمل کو روکنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا۔ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی فرمائشیں کرنی شروع کر دی کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ انہوں نے جو فرمائشیں کی وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت نگاروں نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ مثلاً ایک فرمائش انہوں نے یہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری نبوت سچی ہے تو تم ہمیں مکہ کے اندر جو ہے وہ نہریں بنا کے دکھا دو، وہ نہریں جو شام کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چونکہ قریشی لوگ تجارت کے سلسلے میں شام، یمن، مصر جایا کرتے تھے، انہوں نے دریائے نیل کو دیکھا، دجلہ و فرات کو دیکھا، وہاں کے خوبصورت زرعی نظام کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مکہ کے اندر جو ہے وہ خشک پہاڑ لیے بیٹھے ہیں، تو اگر تم اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو مکہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں نہریں بنا کے دکھا دو، ان میں نہریں جاری ہوتی ہوئی، پانی چلتا ہوا اس میں نظر آئے۔ یہ ایک قسم کی فرمائش انہوں نے کی تھی۔ دوسری انہوں نے فرمائش یہ کی تھی کہ اے محمد، اگر تم اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو جو ہمارے آبا و اجداد فوت ہو گئے ہیں ان میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اور اس کا وہ ان میں سے ایک نام لیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ دادا میں سے آتا ہے، قصی بن کلاب، کہ قصی کو زندہ کر کے دکھا دو، کیونکہ قصی عربوں کا سردار تھے جنہوں نے مکہ کا ایک شہری نظام جو ہے وہ وابستہ کیا تھا۔ تو قصی کو زندہ کر کے دکھا دو اور وہ آ کے ہمیں کہیں کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اسی طرح ایک فرمائش انہوں نے یہ کی کہ محمد، تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وحی کے ساتھ جو ہے کوئی فرشتہ بھی نازل ہو جائے، وہ فرشتہ آ کے ہمیں یہ کہے کہ یہ جو وحی نازل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ محمد اللہ کا نبی ہے، پھر ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مکہ کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں، اپنی دولت ہمارے سامنے ظاہر کریں، محلات ہمیں دکھائیں، تم تو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، غریب ہو، تم بکریاں چراتے ہو، تو نبوت جو ہوتی ہے وہ کسی مالدار بندے کے پاس ہونی چاہیے، سونے چاندی کے محلات دکھا دو۔ اس طرح کی فرمائشیں ان لوگوں نے کی۔ ایک دلچسپ واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھے عبداللہ بن امیہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، تم آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگاؤ، سیڑھی لگا کے آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ اور پھر وہاں سے واپس آؤ، اور اس سیڑھی کو 4 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہو اور 4 فرشتے کتاب لے کے نیچے زمین کے اوپر آئیں، اور وہ 4 فرشتے تمہارے بارے میں گواہی دیں کہ یہ محمد اللہ کا سچا نبی ہے اور یہ وحی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، پھر بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ یعنی اتنا سخت قسم کا کلام اس نے کہا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ یہی عبداللہ بن امیہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں آ گئے، آغوش رحمت میں آ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال دیکھیے، آپ کی نبوت کی حکمت دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے زمانہ جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت قسم کے الفاظ کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی کوئی پرانی چیز، پرانا واقعہ اس کو یاد نہیں کرواتے، پرانے لمحات اس کو یاد نہیں کرواتے، پرانے الفاظ اس کے سامنے نہیں دہراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو اپنی امت کے ساتھ ایک شفقت والا، ایک رحم والا رویہ پیغمبر کا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کے اندر یہ شفقت کا مادہ، یہ رحم کا مادہ نہ ہو تو پھر لوگ پیغمبر کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور یہی کردار مذہبی پیشواؤں کا، مذہبی مصلح کا اور مذہبی داعین کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتنی شفقت پیدا کریں، اتنی ہمدردی پیدا کریں کہ ان کے پاس کوئی بھی آ جائے تو وہ اس کو اس کے پرانے نامہ اعمال نہ یاد کروانے شروع کر دے کہ تم کل ایسے تھے، تم نے کل یہ کیا تھا، تم نے کل یہ کیا تھا، بلکہ شفقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ یہی اصل میں پیغمبر کی حکمت کی پالیسی تھی، اور اسی حکمت کی پالیسی کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ تو کفار کی فرمائشیں
قریش مکہ کی فرمائشیں یہ بھی ان کے کسی کام نہ آئیں. وہ جو فرمائش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اتنا ہی کہا کرتے تھے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور در حقیقت بات بھی یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ شرطوں کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا، فرمائشوں کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا. اور اس اسلام کا فائدہ کیا ہے جو اسلام شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے، فرمائشوں کے ساتھ مشروط کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرمائش کے بدلے میں یہ جواب دیتے کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے.